خوش آمدید۔ آج کا موضوع تاریخ کے ان اوراق سے ہے جو آج بھی ہماری شناخت اور ہماری سیاست پر بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر گفتگو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ہم جیمز ونبرانڈ کی کتاب پاکستان کی مختصر تاریخ کو دیکھ رہے ہیں جی، اور اس کی روشنی میں ہم اس سرزمین کی قدیم تاریخ کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ تاریخ کے ورق پلٹے، بلکہ اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کہلانے والی اس سرزمین کی بنیادیں کتنی پرانی ہیں، کتنی متنوع اور سچ پوچھے تو کتنی حیران کن ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں کے پہاڑوں اور دریاؤں نے اور پھر دنیا کی پہلی عظیم شہری تہذیبوں نے اور باہر سے آنے والی فوجوں اور نئے نظریات نے سب نے مل کر اس خطے کی کہانی لکھی ہے۔ آج کی گفتگو کتاب کے پہلے 2 ابواب پر مرکوز ہوگی، بالکل، جس میں ہم پتھر کے زمانے سے لے کر سکندر اعظم کی آمد اور بدھ مت کے عروج تک کا سفر کریں گے۔ بالکل، اور دیکھیے ہم صرف واقعات کو ترتیب سے نہیں دہرائیں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ ان قدیم واقعات نے اس خطے کی شناخت پر کیا اثرات مرتب کیے۔ صحیح، اور آج بھی مطلب ہزاروں سال بعد بھی ان کی باز گشت ہمیں کیسے سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے سرزمین کی ڈی این اے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ زبردست، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی زمین سے۔ کتاب کا پہلا باب اسی بات پر زور دیتا ہے کہ اس خطے کا جغرافیہ ہی اس کا مقدر بنا۔ جی، ایک طرف ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش جیسے دیو ہیکل پہاڑ ہیں، اور دوسری طرف دریائے سندھ اور اس کی شاخوں کا پھیلایا ہوا زرخیز میدان۔ یہ تو 2 بالکل مختلف دنیایں لگتی ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور یہی جغرافیائی تضاد جو ہے نا، یہی اس خطے کی تاریخ کی کنجی ہے۔ اچھا؟ جی، شمال اور مغرب کے پہاڑوں نے ہزاروں سال تک آپ کہہ لیں ایک قدرتی قلعے کا کام کیا، جس نے بیرونی حملہ آوروں کو روکے رکھا اور وادی سندھ کے میدانوں میں ایک منفرد اور پرسکون تہذیب کو پروان چڑھنے کا موقع دیا۔ لیکن یہی جغرافیہ ایک دھوکہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انہی ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے پہاڑوں میں درہ خیبر، درہ بولان اور درہ گومل جیسے راستے بھی موجود ہیں۔ جی، یہ صرف راستے نہیں تھے، یہ تاریخ کے وہ دروازے ہیں جہاں سے حملہ آور، تاجر، صوفی اور نئے خیالات صدیوں سے اس سرزمین میں داخل ہوتے رہے۔ واہ، یعنی یہ پہاڑ بے وقت دیوار بھی تھے اور دروازہ بھی۔ بالکل، اور اسی محفوظ لیکن کہہ لیں کہ منسلک ماحول میں وادی سندھ کی تہذیب نے جنم لیا۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، جی ہاں۔ لیکن کتاب میں ایک دعویٰ ہے جو مجھے واقعی چونکا دیتا ہے۔ اچھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ان شہروں کی شہری منصوبہ بندی اور خاص طور پر نکاسی آب کا نظام وہ رومیوں کے نظام سے بھی بہتر تھا، جی، جو ان کے تقریباً 2000 سال بعد آئے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے نا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے شہری سہولیات کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا تھا جسے دنیا کو دوبارہ حاصل کرنے میں صدیاں لگ گئیں؟ یہ دعویٰ بالکل درست ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ اس تہذیب کی سوچ کی عکاسی ہے۔ ان کے شہر جیسے موئنجودڑو اور ہڑپا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھے، وہ ایک منظم گریڈ پلان پر بنے تھے۔ سڑکیں بالکل سیدھی تھیں جو ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کاٹتی تھیں۔ کمال ہے۔ اور ہر گھر میں نہ صرف اپنا غسل خانہ اور ٹوائلٹ تھا، بلکہ وہ سب ایک زیر زمین پکی اینٹوں سے بنے نکاسی کے نظام سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک منٹ، ہر گھر میں؟ مطلب ہر ایک گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، ہر ایک گھر کی۔ یہ نظام گندے پانی کو شہر سے باہر لے جاتا تھا۔ دیکھیے، رومن انجینئرنگ بلا شبہ عظیم تھی، لیکن اس سطح کی منصوبہ بندی اور ہر شہری کے لیے سہولت کا خیال وادی سندھ میں ان سے صدیوں پہلے موجود تھا۔ واہ! یہ صرف اینٹ اور گارے کی بات نہیں، یہ ایک سماجی معاہدے کی علامت ہے جہاں صفائی اور صحت کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ واہ! تو موئنجودڑو سے بھی پہلے کی کوئی کہانی ہے؟ کتاب ہمیں مہرگڑھ لے جاتی ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ تو جیسے تاریخ کی گہرائی میں ایک اور تہہ کھولنے جیسا ہے۔ جی، وہاں ایسا کیا ملا تھا جو اس قدر اہم ہے؟ مہرگڑھ
جو تقریباً 6500 قبل مسیح کا ہے، اسے آپ اس خطے میں تہذیب کا گراؤنڈ زیرو کہہ سکتی ہیں۔ گراؤنڈ زیرو؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جنوبی ایشیا میں زراعت اور غلہ بانی کے ابتدائی ترین شواہد ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے گندم اور جو اگانا سیکھا، بھیڑ بکریاں پالیں اور تانبے کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات ان کے تجارتی روابط ہیں۔ مہر گڑھ سے فیروزہ اور لاجورد جیسے قیمتی پتھر ملے ہیں جو اس علاقے میں تو نہیں پائے جاتے۔ یہ پتھر افغانستان اور وسطی ایشیا سے آتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 9000 سال پہلے بھی یہ علاقہ الگ تھلگ نہیں تھا۔ واہ، تو موئنجو دڑو سے بھی پہلے کی کوئی کہانی ہے؟ جی، کتاب ہمیں مہر گڑھ لے جاتی ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ تو جیسے تاریخ کی گہرائی میں ایک اور تہہ کھولنے جیسا ہے۔ جی، وہاں ایسا کیا ملا تھا جو اس قدر اہم ہے؟ مہر گڑھ جو تقریباً 6500 قبل مسیح کا ہے، اسے آپ اس خطے میں تہذیب کا گراؤنڈ زیرو کہہ سکتی ہیں۔ گراؤنڈ زیرو؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جنوبی ایشیا میں زراعت اور غلہ بانی کے ابتدائی ترین شواہد ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے گندم اور جو اگانا سیکھا، بھیڑ بکریاں پالیں اور تانبے کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات ان کے تجارتی روابط ہیں۔ مہر گڑھ سے فیروزہ اور لاجورد جیسے قیمتی پتھر ملے ہیں جو اس علاقے میں تو نہیں پائے جاتے۔ یہ پتھر افغانستان اور وسطی ایشیا سے آتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 9000 سال پہلے بھی یہ علاقہ الگ تھلگ نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وادی سندھ کی عظیم شہری تہذیب کی بنیادیں اسی مہر گڑھ کی زمین میں رکھی گئی تھیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، ایک تہذیب جو اتنی منظم، اتنی ترقی یافتہ اور دنیا سے جڑی ہوئی تھی، آخر وہ غائب کیسے ہو گئی؟ عام طور پر تو ہمیں یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ باہر سے آریہ آئے اور انہوں نے حملہ کر کے اس تہذیب کو ختم کر دیا۔ جی، کیا کتاب اس روایتی نظریے کی تائید کرتی ہے؟ نہیں، اور یہ کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق جدید آثار قدیمہ کی تحقیق اس روایتی آرین حملہ کے نظریے کو مسترد کرتی ہے۔ اچھا۔ جی، کسی بھی بڑے شہر جیسے موہنجو دڑو سے کسی بڑی جنگ، قتل عام یا تباہی کے شواہد نہیں ملے۔ اصل مجرم انسان نہیں بلکہ فطرت تھی۔ فطرت مطلب؟ شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور زلزلوں کی وجہ سے دریاؤں نے اپنے راستے بدل لیے۔ خاص طور پر سرسوتی دریا، جو اس تہذیب کے لیے زندگی کی لکیر تھا، وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا۔ جب دریا ہی نہ رہیں تو زراعت تباہ ہو گئی، شہر ویران ہونے لگے اور لوگ چھوٹے دیہاتوں میں بکھر گئے۔ تو اس عظیم تہذیب کا خاتمہ تلوار سے نہیں بلکہ سوکھے اور پیاس سے ہوا۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی تاریخ کا پہلا بڑا باب تشدد پر نہیں بلکہ ماحولیاتی بقا کی جدوجہد پر ختم ہوا۔ بالکل۔ تو جب یہ عظیم تہذیب بکھر گئی، ایک طرح کا خلا پیدا ہو گیا۔ جی، زمین ابھی بھی زرخیز تھی اور پہاڑوں کے دروازے بھی کھلے تھے۔ اس خلا کو کس نے پر کیا؟ دیکھیں، اس خلا کو وسطی ایشیا سے آنے والے آریائی قبائل نے پر کیا، لیکن یہ کوئی ایک بڑی فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر محیط ایک سست رفتار ہجرت تھی۔
اس کے بعد تقریباً 500 قبل مسیح میں یہ خطہ پہلی بار ایک عالمی طاقت کی نظر میں آیا۔ کون سی عالمی طاقت؟ یہ تھی فارسی سلطنت، جس کے حکمران سائرس اعظم اور دارا نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے اس علاقے کو سندھ ستراپی کا نام دیا۔ سندھ ستراپی؟ جی، ستراپی ان کے یہاں صوبے کو کہتے تھے، اور کتاب کے مطابق یہ ان کی سلطنت کا سب سے مشرقی اور سب سے امیر ترین صوبہ تھا۔ امیر ترین، یہ دلچسپ ہے۔ کتاب میں تاریخ کے باپ سمجھے جانے والے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کا بھی حوالہ ہے، جو اس صوبے کے بارے میں کچھ خاص باتیں لکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ کیا تھیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہیروڈوٹس نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جب فارسی سلطنت یونان سے لڑ رہی تھی تو ان کی فوج میں سندھ ستراپی سے آئے سپاہی بھی شامل تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ سپاہی سوتی لباس پہنتے تھے، جو اس وقت یونانیوں کے لیے ایک بالکل نئی اور نایاب چیز تھی۔ اچھا۔ جی، اس کے علاوہ ان کے پاس لوہے کی نوک والے تیر کمان تھے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل دو بڑی باتیں بتاتی ہے۔ کیا؟ ایک یہ کہ یہ خطہ فوجی طاقت فراہم کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ٹیکسٹائل اور دھات کاری جیسی جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھا۔ یہ صرف وسائل نہیں بلکہ ہنر بھی برآمد کر رہا تھا۔ زبردست۔ تو ایرانیوں نے اس خطے کو عالمی منظرنامے پر تو پہنچا دیا، لیکن مغرب سے آنے والی اگلی لہر اس سے کہیں زیادہ ڈرامائی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں سکندر اعظم کی، جس نے پوری فارسی سلطنت کو ہی ختم کر دیا۔ جی، کتاب اس کی مہم کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک فوجی حملہ تھا یا اس کے اثرات زیادہ گہرے تھے؟ کتاب کے مطابق سکندر کی فوجی مہم اس خطے میں بہت مختصر تھی۔ راجہ پورس کے ساتھ مشہور جنگ کے بعد اس کی تھکی ہوئی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اسے واپس جانا پڑا۔ صحیح۔ تو فوجی لحاظ سے اس کا اثر عارضی تھا، لیکن اس کے ثقافتی اثرات صدیوں تک قائم رہے۔ اچھا۔ سکندر اپنے پیچھے صرف تباہی نہیں بلکہ یونانی ثقافت، فن اور خیالات کے بیج بھی چھوڑ گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے گندھارا آرٹ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر رکتے ہیں۔ یہ کتنا غیر معمولی امتاز ہے۔ گندھارا، جو آج کا شمالی پاکستان اور افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں بدھ مت کا بول بالا تھا۔ جی بالکل۔ تو ایک مشرقی فلسفہ اور مذہب، اور اس کا چہرہ مغربی یعنی یونانی فن سے تراشا جا گیا۔ یہ تو آج کی گلوبلائزیشن کی قدیم مثال لگتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ گندھارا میں بدھا کے مجسمے بنائے جانے لگے جو دیکھنے میں یونانی دیوتا اپولو جیسے لگتے تھے۔ واہ۔ ان کے لباس میں یونانی طرز کی سلوٹیں تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات حقیقت پسندانہ تھے۔ یہ دو عظیم تہذیبوں کا سنگم تھا جہاں مشرق کی روحانیت اور مغرب کا فن ایک ہو گئے۔ اور یہ فن صرف عجائب گھروں کی زینت نہیں بنا، بلکہ اس نے صدیوں تک اس خطے کی بصری شناخت کی تشکیل کی۔ یہ سکندر کی سب سے پائیدار میراث تھی۔ تو فوجوں کے ساتھ ساتھ نئے نظریات بھی آ رہے تھے۔ جی، اسی دور میں برِ صغیر کے اندر سے بھی دو بڑے مذہبی اور فلسفیانہ دھارے اٹھے، جین مت اور بدھ مت۔ کتاب کے مطابق انہوں نے اس خطے کے سماجی ڈھانچے کو کیسے بدلا؟ دیکھیں، یہ صرف مذہبی تحریکیں نہیں تھیں بلکہ ایک طرح سے سماجی انقلاب تھیں۔ سماجی انقلاب؟ جی، انہوں نے اس وقت کے ہندو مت کے ذات پات کے سخت نظام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نجات یا موکش حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذات میں پیدا ہونا ضروری نہیں، اچھا۔ بلکہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ مہاویر اور گوتم بدھ دونوں کا تعلق شاہی خاندانوں سے تھا، لیکن انہوں نے دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر تمام انسانوں کی برابری کا پیغام دیا۔ اور یہ پیغام یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت پرکشش ہوگا جو ذات پات کے نظام میں پسے ہوئے تھے۔ بالکل، اسی لیے یہ تیزی سے پھیلا۔ تو کیا ان نظریات کو ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہوئی؟ خاص طور پر بدھ مت کو۔ موریہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اشوک نے کلنگا کی جنگ کے بعد جب بدھ مت قبول کیا تو اس نے اسے ایک ریاستی مذہب بنا دیا۔ اس نے پورے برِ صغیر بشمول آج کے پاکستان کے علاقوں جیسے ٹیکسلا اور سوات میں ہزاروں اسٹوپے اور خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ ٹیکسلا تو بدھ مت کی تعلیم کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ تو بدھ مت اس خطے کی شناخت کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور یہ تبدیلی کسی تلوار سے نہیں بلکہ ایک نظریے کی طاقت سے آئی تھی۔ جی بالکل۔ تو موریہ سلطنت کے زوال کے بعد جو خلا پیدا ہوا اسے کس نے پر کیا؟
کتاب ہمیں کشانوں کے دور میں لے جاتی ہے جو وسطی ایشیا سے آئے تھے۔ جی، انہوں نے اس خطے کو اپنا مرکز کیوں بنایا اور ان کی کیا اہمیت تھی؟ کشانوں کی اہمیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس خطے کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہوں نے اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کو پہچانا۔ ان کی سلطنت نے تاریخ کی سب سے مشہور تجارتی شاہراہ ریشم کے بالکل دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ شاہراہ ریشم پر؟ جی، ایک طرف رومی سلطنت تھی، دوسری طرف چین کی ہان سلطنت، اور کشان ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان بل کا کام کر رہے تھے۔ واو! ان کا دارالحکومت پروش پورا یعنی آج کا پشاور ایک بین الاقوامی شہر بن گیا تھا، جہاں روم سے سونا، چین سے ریشم اور ہندوستان سے مسالے گزرتے تھے۔ اور گندھارا تہذیب؟ اسی دور میں گندھارا تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ وہ نہ صرف تاجر تھے بلکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے سرپرست بھی تھے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس سرزمین کی تاریخ کی جڑیں کتنی گہری اور رنگا رنگ ہیں۔ اگر اس پوری بحث سے کچھ اہم ترین نکات نکالنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 3 بنیادی باتیں ہیں جو بار بار سامنے آتی ہیں۔ پہلی، جغرافیہ کی حاکمیت۔ اس سرزمین کی تاریخ پر اس کے پہاڑوں اور دریاؤں کا گہرا اثر رہا ہے۔ پہاڑوں نے اسے بیک وقت تحفظ بھی دیا اور بیرونی دنیا سے جوڑا بھی، صحیح۔ جس سے یہاں ایک منفرد تہذیبی امتزاج پیدا ہوا۔ دوسری، ایک قدیم لیکن حیرت انگیز طور پر جدید ماضی۔ وادی سندھ کی تہذیب نے آج سے ہزاروں سال پہلے شہری منصوبہ بندی اور سماجی تنظیم کا جو معیار قائم کیا، وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ترقی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ بالکل۔ اور تیسری، ثقافتی ملاپ کی روایت۔ یہ خطہ ہمیشہ سے ایک میلٹنگ پاٹ رہا ہے۔ یہ بیرونی ثقافتوں، نظریات اور لوگوں کو نہ صرف قبول کرتا رہا ہے بلکہ انہیں اپنے اندر جذب کر کے ایک نئی مشترکہ شکل دیتا رہا ہے۔ ایرانی، یونانی، وسطی ایشیائی سب یہاں آئے اور اسی مٹی کا حصہ بن گئے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ کیا ابھرتی ہے؟ یہ پوری گفتگو ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ جب کسی سرزمین کے تاریخی بیرونی اثرات کو اپنے اندر سمونے اور خود کو مسلسل نئی شکل دینے کی ہو تو اس کی خالص یا اصل شناخت کیا ہے؟ کیا اس خطے کی اصل پہچان کسی ایک نسل، ایک زبان یا ایک نظریے میں ہے، یا پھر مسلسل تبدیلی اور ملاپ کے اسی عمل میں اس کی؟ آج ہم جیمز ونبرانڈ کی کتاب پاکستان کی مختصر تاریخ پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اسلام کی آمد اور مغلیہ دور۔ جی، اور آج ہم اس خطے کی تاریخ کے 2 سب سے اہم ادوار پر بات کریں گے۔ ایک وہ دور جو بنیاد رکھتا ہے اور دوسرا وہ جو اس پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ شاندار عمارت آخر بکھر کیوں گئی۔ تو آج ہم 2 ابواب پر توجہ مرکوز کریں گے۔ باب 3، اسلام کی آمد یعنی 700 سے 1526 تک کا دور، اور پھر باب 4، مغلیہ دور 1526 سے لے کر 1748 تک۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اسلام کی آمد سے۔ کتاب میں 711 عیسوی کا ذکر ہے، محمد بن قاسم کی مہم۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ مطلب اس کا فوری سبب کیا بنا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوا جسے آج کل کی زبان میں ہم شاید ایک بین الاقوامی بحران کہیں۔ اچھا۔ جی، دیبل، جو آج کے کراچی کے قریب ایک بندرگاہ تھی، وہاں کچھ بحری قزاقوں نے ایک عرب جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ کوئی عام جہاز نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس جہاز پر سیلون یعنی موجودہ سری لنکا، وہاں کے بادشاہ نے اموی خلیفہ ولید اول کے لیے کچھ تحائف بھیجے تھے، اور کچھ عرب خاندان بھی اس پر سوار تھے۔ تو جب اس کی خبر اموی گورنر حجاج بن یوسف کو ملی تو ظاہر ہے اس نے کارروائی کا سوچا ہوگا۔ جی، اس نے فوراً سندھ کے حکمران راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور نقصان کا ازالہ ہو۔ اور راجہ داہر کا جواب کیا تھا؟ راجہ داہر کا جواب تاریخ کا رخ موڑنے والا ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ بحری قزاق اس کے قابو سے باہر ہیں۔ اب حجاج بن یوسف کے لیے یہ جواب قابل قبول نہیں تھا۔ اسے اپنی توہین سمجھا ہوگا اس نے۔ بالکل۔ اس نے فوراً اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو ایک بہت بڑی فوج دے کر سندھ پر حملے کے لیے بھیج دیا۔
اور کتاب میں اس فوج کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ 6,000 شامی گھوڑ سوار، پھر 6,000 اونٹوں پر سوار فوجی، اور وہ عروس نامی منجنیق؟ جی، جسے چلانے کے لیے 500 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ کی تیاری تو نہیں لگتی۔ نہیں، یہ اعداد و شمار بہت اہم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سرحدی لڑائی نہیں تھی۔ اموی سلطنت اپنے بہترین وسائل، بہترین فوجی اور اس وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی اس مہم پر لگا رہی تھی۔ تو یہ ایک سنجیدہ مکمل جنگی منصوبہ تھا؟ جی ہاں، اور اسی فتح نے برصغیر میں اسلام کے لیے ایک مستقل راستہ کھولا، جس کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ محمد بن قاسم تو واپس چلا گیا، لیکن سندھ تقریباً 200 سال تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جی، وہاں مقامی حکمرانوں کے ذریعے حکومت کی جاتی رہی۔ تو اس دور میں مذہب کی تبدیلی کا عمل کیسا تھا؟ کیا یہ تلوار کے زور پر ہوا، جیسا کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے؟ کتاب اس عام تاثر کو چیلنج کرتی ہے۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ اسلام پھیلا ضرور، لیکن ہندو اور بدھ مت کے ماننے والوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی۔ تو پھر لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ صوفیاء کرام کی تعلیمات تھیں۔ ان صوفیاء نے اسلام کا ایک بہت ہی نرم، روادار اور انسانیت دوست چہرہ پیش کیا، جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ جیسے لاہور میں داتا گنج بخش؟ بالکل، سید علی ہجویری، جنہیں ہم داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں، ان کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ ان کی خانقاہیں صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں، وہ سماجی مراکز بھی تھیں، جہاں ہر مذہب اور ذات کے لوگوں کا خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ عربوں کی پہلی لہر تھی جس نے سندھ میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ لیکن پھر ایک اور بڑی تبدیلی آئی، اس بار وسطی ایشیا سے۔ جی، یہ دوسرا اور شاید زیادہ بڑا مرحلہ تھا۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے حملوں نے پنجاب اور شمالی ہندوستان میں اسلامی حکومت کی راہ ہموار کی۔ غزنویوں کے بعد غوری آئے۔ جی، اور پھر 1206 میں محمد غوری کے ایک ترک جرنیل قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور اسی کو غلام خاندان بھی کہتے ہیں، جو نام سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو آج ہم غلامی سے لیتے ہیں۔ یہ ترک جرنیل تھے جو کبھی غلام تھے، لیکن اپنی فوجی قابلیت اور وفاداری کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے حکمران بن گئے۔ تو یہ ایک طرح کا میرٹ پر مبنی نظام تھا، کہہ سکتے ہیں۔ قطب الدین ایبک، التمش اور خاص طور پر غیاث الدین بلبن جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کو بہت مضبوط کیا۔ اس سلطنت کو تو اپنے دور کے سب سے بڑے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا، منگولوں کا۔ چنگیز خان کا نام ہی کافی ہے۔ اور یہ دہلی سلطنت کا ایک بہت بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے ہندوستان کو منگولوں کی تباہی سے بچایا۔ چنگیز خان تو 1221 میں دریائے سندھ تک آ پہنچا تھا نا؟ جی بالکل، لیکن سلطنت کی دفاعی حکمت عملی اتنی مضبوط تھی کہ منگول آگے نہ بڑھ سکے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ بلبن نے سندھ سے لے کر دہلی تک قلعوں کی ایک پوری دفاعی لائن بنائی تھی۔ اچھا، اور اپنی فوج کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ اگر دہلی سلطنت یہ دفاع نہ کر پاتی تو آج بر صغیر کی تاریخ اور تہذیب شاید بالکل مختلف ہوتی۔ یہ تو ہوئی سیاست اور جنگ کی باتیں۔ اس دور میں ثقافتی طور پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ صرف ٹکراؤ کا دور تھا یا کچھ نیا بھی بن رہا تھا؟ نہیں، یہ ثقافتی ملاپ کا ایک شاندار دور تھا۔ فارسی زبان سرکاری اور علمی زبان بن گئی۔ اور اس نے مقامی زبانوں پر بھی اثر ڈالا ہوگا؟ بہت گہرا اثر ڈالا۔ اردو کی تشکیل میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اور پھر امیر خسرو جیسے ذہین لوگ تھے، شاعر، موسیقار، عالم، ستار اور طبلہ کے موجد۔ جی، جو فارسی اور ہندوستانی موسیقی کا ایک حسین سنگم ہے۔ فن تعمیر میں ایک نیا ہند اسلامی انداز ابھر رہا تھا۔ یہ ایک نئی تہذیب تھی جو جنم لے رہی تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہلی سلطنت نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر بعد میں مغلوں نے تعمیر کی۔ بلا شبہ، انہوں نے نہ صرف منگولوں سے خطے کا دفاع کیا بلکہ ایک ایسا انتظامی اور ثقافتی ڈھانچہ بھی قائم کیا جس نے برصغیر کی تاریخ پر بہت گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے۔ تو دہلی سلطنت جو تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہی، اسے 1398 میں تیمور کے حملے نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔
جی، اور جب بھی تاریخ میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسے بھرنے ضرور آتا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اسے بھرنے والا تیمور کا ہی اپنا پڑپوتا نکلا، ظہیر الدین بابر۔ جی، جس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے آج بھی تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کیا جاتا ہے، مغلیہ سلطنت۔ مغلیہ دور، ایک ایسا نام جو آج بھی دولت، طاقت اور شان و شوکت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی سے۔ جی، بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان۔ اور یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، ایک طرف لودھی کی 1,00,000 سپاہیوں کی فوج، اور دوسری طرف بابر کے چند ہزار سپاہی۔ تو یہ جنگ جیتی کیسے گئی؟ کیا صرف توپوں کی وجہ سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا؟ یہ جنگ حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کی بہترین مثال ہے۔ وین برانڈ بتاتے ہیں کہ بابر کی فوج چھوٹی ضرور تھی لیکن بہت زیادہ منظم اور تجربہ کار تھی۔ لیکن سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہی تھی نا؟ جی، سب سے بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی تھی۔ بابر نے بارود اور توپ خانے کا استعمال کیا جو لودھی کی فوج کے لیے بالکل نئی اور ایک خوفناک چیز تھی۔ اچھا، لودھی کے ہاتھی توپوں کی آواز سے بھدک کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ تو یہ صرف ایک جنگ میں فتح نہیں تھی بلکہ جنگ کے پرانے طریقوں کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بابر کے بعد 6 عظیم مغل بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، لیکن ان میں اکبر کے دور کو ایک سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اکبر کا دور واقعی غیر معمولی تھا۔ اس نے سلطنت کو انتظامی طور پر بہت مستحکم کیا۔ اس نے منصبداری کا جو نظام متعارف کرایا وہ اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی چیز تھی۔ یعنی عہدے خاندانی پس منظر کی بجائے قابلیت کی بنیاد پر۔ جی بالکل، چاہے کوئی بھی مذہب یا نسل کا ہو۔ اس نے محصولات کے نظام کو اتنا منظم کیا کہ سلطنت کی آمدنی میں زبردست اضافہ ہوا۔ اور اس کی مذہبی رواداری کی پالیسی بھی بہت مشہور ہے۔ جی، اور یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ 16ویں صدی کا ایک مطلق العنان بادشاہ اپنے دربار میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بحث کے لیے بلا رہا ہے۔ جی، عیسائی پادری، ہندو پنڈت، زرتشتی موبد، یہ اپنی صدی سے بہت آگے کی سوچ لگتی ہے۔ کتاب کے مطابق اس کے پیچھے اس کی کیا سوچ تھی؟ کیا یہ صرف سیاسی حکمت عملی تھی یا وہ واقعی کسی نئے نظریے کی تلاش میں تھا؟ دیکھیں، کتاب بتاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ سیاسی طور پر تو اکبر سمجھتا تھا کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک پر حکومت کرنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ جی، اس نے راجپوتوں سے شادیاں کیں، ہندوؤں پر سے جزیہ ٹیکس ہٹا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذاتی طور پر بھی بہت متجسس تھا۔ وہ واقعی سچ کی تلاش میں تھا۔ اور مغلیہ دور کی ثقافتی میراث تو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تاج محل، بادشاہی مسجد، لال قلعہ۔ بلا شبہ فن تعمیر اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ شاہ جہاں نے محبت کی لازوال یادگار تاج محل بنوایا تو اورنگزیب نے لاہور میں بادشاہی مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی اپنی شان و شوکت میں بے مثال ہے۔ جی، اور مصوری میں مغل منیچرز ایک بالکل نیا انداز تھا جس میں فارسی اور ہندوستانی فن کا حسین امتزاج تھا۔ یہ سلطنت صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ اپنی ثقافتی برتری پر بھی قائم تھی۔ لیکن پھر اورنگزیب کے دور میں ہی اس عظیم سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایسا بادشاہ جو اتنا دیندار اور قابل منتظم تھا، اس کے دور میں ایسا کیوں ہوا؟ یہ مغلیہ تاریخ کا سب سے پیچیدہ اور متنازع سوال ہے۔ اورنگزیب نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ وہ ایک بہت سخت گیر سنی مسلمان تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اکبر کی روادار پالیسیوں نے اسلام کو کمزور کیا ہے۔ جی، تو اس نے اکبر کی تمام پالیسیوں کو الٹ دیا، ہندوؤں پر دوبارہ جزیہ لگا دیا، موسیقی پر پابندی عائد کی اور اسلامی شرعی قانون کو ملک کا قانون بنانے کی کوشش کی۔ اور ان پالیسیوں کا رد عمل کیا ہوا؟ کیا سلطنت اسے برداشت کر سکی؟ سوال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ان پالیسیوں نے سلطنت کے اندر موجود غیر مسلم طاقتوں، خاص طور پر راجپوتوں اور مراٹھوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اور راجپوت جو اکبر کے زمانے سے مغلوں کے سب سے وفادار اتحادی تھے، اب وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ مراٹھوں نے شیواجی کی قیادت میں ایک ایسی گریلا جنگ شروع کی جس نے مغل فوج کو تھکا کر رکھ دیا۔ اور معاشی طور پر بھی تو سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ جی ہاں، اورنگزیب نے اپنی حکومت کا ایک بہت بڑا حصہ دکن یعنی جنوبی ہندوستان میں لامتناہی جنگوں میں گزار دیا۔
یہ جنگیں بہت بہت مہنگی ثابت ہوئیں۔ شاہی خزانہ خالی ہو گیا ہوگا۔ بالکل، ایک طرف آمدنی کم ہو رہی تھی کیونکہ بغاوتوں کی وجہ سے ٹیکس وصولی مشکل ہو گئی تھی، اور دوسری طرف جنگی اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا معاشی بحران تھا جس سے سلطنت کبھی سنبھل ہی نہ سکی۔ اور پھر ایک کمزور سلطنت پر بیرونی حملے تو جیسے لازمی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے حملے نے مغلیہ سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی، وہ دلی میں داخل ہوا، شہر کو بے دردی سے لوٹا۔ اور اپنے ساتھ مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ جی، وہی کوہ نور جو آج برطانوی شاہی خزانے میں ہے اور جس کی اپنی ایک الگ ہی خونی تاریخ ہے۔ اس حملے نے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی طاقت اور عزت دونوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملے۔ جی، انہوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ تو آج کی اس طویل گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس 1000 سال پر محیط دور سے ہم کیا اہم ترین نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 3 سب سے اہم نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے بر صغیر میں ایک طویل اور پیچیدہ ثقافتی اور مذہبی تبدیلی کا آغاز کیا، جس میں ٹکراؤ کے ساتھ ساتھ ملاپ بھی شامل تھا۔ جی، اور ایک نئی مشترکہ تہذیب کا جنم بھی۔ اور دوسرا نکتہ دہلی سلطنت کی اہمیت کے بارے میں ہوگا میرے خیال سے۔ جی، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ دہلی سلطنت نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ اس نے ہندوستان کو منگولوں کی تباہی سے بچایا اور ایک مرکزی حکومت کا ڈھانچہ فراہم کیا، جس سے ایک منفرد ہند اسلامی ثقافت کو پروان چڑھنے کا موقع ملا، جو مغلیہ سلطنت کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوئی۔ بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نکتہ مغلوں کے عروج و زوال کے سبق سے متعلق ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت انتظامی کارکردگی اور ثقافتی بلندی کی ایک شاندار مثال تھی، لیکن اورنگزیب کی سخت گیر پالیسیوں، نہ ختم ہونے والی جنگوں اور بعد کے بیرونی حملوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور اس کے زوال نے ایک ایسا سیاسی خلا پیدا کیا جسے بعد میں یورپی طاقتوں، خاص طور پر انگریزوں نے پور کیا، جس کی کہانی ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا دور تھا جس نے اس خطے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اورنگزیب نے اکبر کی رواداری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسیوں کو جاری رکھا ہوتا تو کیا بر صغیر کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ کیا سلطنت اتنی جلدی زوال کا شکار ہوتی؟ اگلی بار ہم تجارتی کمپنیوں کی جنگیں 1748 ٹو 1858 اور راج کا دور 1858 ٹو 1909 کا جائزہ لیں گے۔ نو آبادیاتی تسلط کیسے قائم ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کیسی تھی، اور برطانوی راج کے تحت آج ہم اپنی سیریز کے حصہ نمبر 3 میں داخل ہو رہی ہیں، جسے ہم تجارتی کمپنیوں کی جنگیں اور راج کا دور کہہ سکتے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت ہی اہم موڑ ہے بر صغیر کی تاریخ میں۔ اس حصے میں ہم 2 ابواب پر بات کریں گے۔ باب 5 یعنی تجارتی کمپنیوں کی جنگیں، جو 1748 سے 1858 تک کا دور ہے، اور پھر باب 6 راج کا دور 1858 سے 1909 تک۔ بالکل۔ پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی کہ مغل سلطنت کیسے بکھر رہی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس خلا کو کس نے اور کیسے پور کیا۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کی جگہ نہیں لے رہا تھا۔ یہاں ایک تجارتی کمپنی، ایک بزنس پوری سلطنت پر قابض ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب باب ہے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ میرے ذہن میں پہلا سوال ہی یہی آتا ہے کہ آخر ایک تجارتی کمپنی جس کا کام صرف منافع کمانا ہے، وہ ایک پوری سلطنت پر قابض کیسے ہو گئی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو باب 5 سے شروع کرتے ہیں، تجارتی کمپنیوں کی جنگیں۔ اور اس کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ 1757 کی پلاسی کی جنگ لگتی ہے۔ بالکل، پلاسی کی جنگ کو اکثر ایک فیصلہ کن موڑ کہتے ہیں، لیکن اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایتی معنوں میں کوئی بڑی جنگ تھی ہی نہیں۔ اچھا، مطلب اتنی بڑی فوج تھی نواب سراج الدولہ کی، اور کمپنی کے پاس تو بہت کم سپاہی تھے۔ جی، یہی تو اصل کہانی ہے۔ یہ ایک فوجی فتح سے زیادہ ایک سیاسی سازش کا نتیجہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے رابرٹ کلائیو کے پاس تو صرف 3000 سپاہی تھے،
जबकि नवाब की फौज 50,000 की थी। मैदान में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या? सिर्फ बेहतर तोपों की वजह से तो इतनी बड़ी फौज को नहीं हराया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खेल पर्दे के पीछे खेला गया। क्लाइव ने नवाब के अपने कमांडर इन चीफ मीर जाफर को बंगाल की नवाबी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। ओह, तो गद्दारी हुई थी। जी, बहुत बड़ी गद्दारी। जब जंग शुरू हुई तो मीर जाफर ने अपनी फौज के एक बहुत बड़े हिस्से को लड़ने ही नहीं दिया। वो बस खड़े देखते रहे। इस एक वाक़ये ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ताजरों से हुक्मरानों की सफ में ला खड़ा किया। वो बंगाल के किंग मेकर बन गए थे। ये तो हैरान कुन है। अच्छा, ये तो बंगाल की बात हो गई जहां तारीख का धारा ही मुड़ गया। लेकिन मुझे ये जानना है कि उस वक्त उन इलाकों का क्या हाल था जो आज पाकिस्तान है। जी, ये बहुत अहम सवाल है। ज़ाहिर है मुगल तो वहां भी कमजोर हो चुके थे, तो वहां कौन सी ताकतें भर रही थीं? वहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी चल रही थी। जी। एक मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था। मुगल सल्तनत के कमज़ोर होते ही एक बड़ा सियासी खला पैदा हो गया और उसे पुर करने के लिए 3 बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही थीं। कौन कौन सी? देखें, शुमाल मगरिब से अहमद शाह दुरानी की अफगान सल्तनत बार बार पंजाब पर हमले कर रही थी। उन्होंने लाहौर और मुल्तान पर कई बार कब्जा किया। और सुना है जुनूब से मराठे भी तो शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे। जी हाँ, मराठा सल्तनत अपने उरूज पर थी और 1758 में वो लाहौर तक पहुंच गए थे। तो एक ही वक्त में पंजाब, अफगानों और मराठों के बीच एक मैदान जंग बना हुआ था। और सिख भी तो वहीं पर थे। बिल्कुल। इसी दौरान पंजाब की जो मुकामी ताकत थी यानी सिख, वो भी मुनज़्ज़म हो रहे थे। शुरू में वो छोटी छोटी मिसलों में तकसीम थे, लेकिन उनमें से रंजीत सिंह ने सबको इकट्ठा करके लाहौर में एक बहुत मजबूत सिख सल्तनत कायम की। मतलब एक तरफ बंगाल में कंपनी राज कर रही है और दूसरी तरफ पंजाब में अफगान, मराठे और सिख आपस में लड़ रहे हैं। बड़ी अफरा तफरी का दौर होगा ये। बहुत ज़्यादा। और इस सब का असर आम लोगों और मईशत पर बहुत तबाहकुन पड़ा। ख़ास तौर पर बंगाल में, जो कभी दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमाल होता था, वहाँ माशी बदहाली शुरू हो गई। कंपनी की पॉलिसियों की वजह से? जी, कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी शुरू की जिसे तारीखदान ड्रेन ऑफ वेल्थ या दौलत का इनखला कहते हैं। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये क्या चीज थी? जरा आसान लफ्जों में समझाए। मतलब ये था कि बंगाल से जो भी टैक्स और पैसा इकट्ठा होता था, उसे मुकामी तरक्की पर खर्च करने के बजाय सीधा बरतानिया भेजा जा रहा था, या फिर उस पैसे से कंपनी अपनी फौजी मुहिमात पर खर्च कर रही थी। यानी यहाँ का पैसा यहाँ नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम उस वक्त बरतानिया की कुल कौमी आमदनी का तकरीबन 2% बनती थी। सोचें, एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क के वसाइल से अपने मुल्क की मईशत को सहारा दे रही थी, और उसका खमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ा होगा। बहुत बुरी तरह। इस लूट मार का सबसे भयानक नतीजा निकला 1770 के बंगाल के कहत की सूरत में। 1 करोड़ के करीब लोग यानी आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा भूख से मर गया। 1 करोड़? ये तो नाकाबिले यकीन है। जी, और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये इंसानों की पैदा करदा आफत थी। कंपनी किसानों को चावल जैसी गिजाई फसलों के बजाय अफ्यून और नील जैसी फसलें उगाने पर मजबूर करती थी, क्योंकि उनसे उसे ज्यादा मुनाफा होता था। तो ये जो कंपनी राज था, ये तकरीबन 1 सदी तक चला। लेकिन ऐसी हुकूमत की बुनियादें तो लाजमन कमजोरी होंगी। बहुत कमजोर। और आखिरकार ये पूरा निज़ाम 1857 में एक बहुत बड़े धमाके के साथ टूट गया, जिसने बर्रे सगीर की तारीख का रुख एक बार फिर बदल दिया। और यहाँ से हम बाब 6 यानी राज के दौर में दाखिल होते हैं। 1857 की जंग, जिसे अंग्रेज सिपाही बगावत कहते हैं और हमारे यहाँ जंगे आज़ादी। जी, नाम का ये फर्क ही पूरी कहानी बयान कर देता है। इसकी फौरी वजह तो वो मशहूर कारतूस थे, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी बगावत सिर्फ एक वजह से तो नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। वो कारतूसों वाला वाकया तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो कई दहाइयों से जमा हो रहा था। सियासी तौर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ने बहुत सी रियासतों को नाराज कर दिया था। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी, ये एक तरह से सकाफती हमला भी था, है ना? बिल्कुल। बरे-सगीर की रिवायत में गोद लिए हुए वारिस को कानूनी माना जाता था, लेकिन डलहौजी ने कहा कि नहीं, अगर किसी हुक्मरान का अपना हकीकी बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधा कंपनी के कब्जे में चली जाएगी। ये मकामी रस्म व रिवाज की खुली तौहीन थी।
اس کے علاوہ معاشی اور سماجی وجوہات بھی ہوں گی؟ یقیناً معاشی طور پر پرانی اشرافیہ اور زمیندار بے اختیار ہو رہے تھے، سپاہیوں کے الاؤنس ختم کر دیے گئے تھے، اور سماجی طور پر عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں اور ستی جیسی رسموں پر پابندی، ان سب کو مقامی ثقافت میں مداخلت سمجھا جا رہا تھا۔ تو یہ سب غصہ مل کر ایک آتش فشاں بن گیا۔ جی، جو میرٹھ سے پھٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گیا۔ اگرچہ اسے بہت بے رحمی سے کچل دیا گیا، لیکن اس نے برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کمپنی کا راج ختم ہو گیا؟ جی، یہ سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ کو احساس ہوا کہ ایک تجارتی کمپنی اتنے بڑے ملک کو نہیں سنبھال سکتی، تو 1858 میں ایک قانون کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور برصغیر کا کنٹرول براہ راست ملکہ وکٹوریہ نے یعنی برطانوی تاج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور مغل سلطنت کا کیا ہوا؟ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا، اور اس طرح مغل سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ یہاں سے برطانوی راج کا آغاز ہوتا ہے۔ اور راج کے آغاز کے ساتھ ہی انگریزوں نے اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات شروع کیں، جیسے ریلوے، نہری نظام اور نئے قوانین۔ جی، لیکن ان اصلاحات کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں تھی؟ ان کا بنیادی مقصد عوام کی بھلائی نہیں تھا۔ ریلوے لائنیں اس لیے بچھائی گئیں تاکہ ملک کے کونے کونے سے کپاس اور اناج جیسے وسائل تیزی سے بندرگاہوں تک پہنچا کر برطانیہ بھیجے جا سکیں، اور دوسرا مقصد تھا فوج کو ملک کے کسی بھی حصے میں بغاوت کو چلنے کے لیے تیزی سے منتقل کرنا۔ اور قوانین کا کیا؟ 1861 کا جو انڈین پینل کوڈ تھا، اس نے برصغیر کے موجودہ قانونی نظاموں کو، چاہے وہ شرعی ہوں یا روایتی، ایک طرف کر دیا اور ایک ایسا نظام نافذ کیا جو مکمل طور پر برطانوی سوچ پر مبنی تھا۔ آپ نے پہلے پنجاب کا ذکر کیا تھا، ان پالیسیوں کا وہاں کیا اثر ہوا، خاص طور پر ہندو مسلم تعلقات پر؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ پنجاب میں انہوں نے بڑی جاگیرداروں، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے، ان کی طاقت کو کم کیا، اور چھوٹے زمینداروں اور تاجروں کو آگے بڑھایا، جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ تو کیا یہ جان بوجھ کر تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی تھی؟ اس پر مورخین کی مختلف آراء ہیں، لیکن نتیجہ یہی نکلا۔ اس سے ایک نیا ہندو متوسط طبقہ ابھرا جو مغربی تعلیم اور سرکاری نوکریوں میں آگے نکل گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو 1857 کی بغاوت کا ذمہ دار سمجھا گیا، جس کی وجہ سے انہیں سیاسی اور معاشی طور پر جان بوجھ کر پیچھے دھکیلا گیا۔ تو اس نے دونوں برادریوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا؟ بہت گہرا۔ مسلمان جو مغل دور میں حکمران طبقے کا حصہ تھے، اب خود کو پسماندہ محسوس کرنے لگے۔ وہ مغربی تعلیم سے بھی دور رہے، جس نے انہیں جدید معیشت میں اور پیچھے کر دیا۔ یہیں سے ایک احساس محرومی نے جنم لیا۔ اور سرحد اور بلوچستان جیسے علاقوں میں بھی یہی صورتحال تھی؟ نہیں، ان علاقوں کی کہانی مختلف ہے۔ انہیں ان کی معاشی اہمیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے کنٹرول کیا گیا تھا۔ برطانیہ کو روسی سلطنت کے پھیلاؤ کا خوف تھا، جسے دی گریٹ گیم کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو ان علاقوں کو ایک بفر زون کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں برطانوی چھاونیاں بنانے کے لیے مقامی قبائل کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان میں انگریزوں کے خلاف شدید ناراضگی پیدا ہوئی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہیں سے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی بیداری کا آغاز ہوا ہوگا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے۔ بالکل، اسی احساس محرومی اور اپنی شناخت کے تحفظ کی فکر نے مسلمانوں کو منظم ہونے پر مجبور کیا، اور اسی پس منظر میں 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا شروع سے ہی ایک الگ ملک کا مطالبہ تھا؟ نہیں، شروع میں ایسا نہیں تھا۔ اس کا ابتدائی مقصد تھا برطانوی راج کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرنا، سرکاری نوکریوں میں ان کا حصہ یقینی بنانا، اور ہندو اکثریت کی سیاسی بالادستی کے خوف سے خود کو محفوظ رکھنا۔ لیکن یہ وہ بیج تھا جس سے مستقبل میں ایک بالکل مختلف سیاسی درخت نے جنم لینا۔ تو اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو آج کی بحث کے 3 اہم ترین نقطے کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ برصغیر پر قبضہ کسی بادشاہ نے نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی نے کیا، اور اس کا بنیادی مقصد حکمرانی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دولت نکالنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ دوسرا نقطہ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔
اگرچہ یہ بظاہر ناکام ہوئی، لیکن اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ایک طرف مغل دور کا مکمل خاتمہ کر دیا اور دوسری طرف کمپنی راج کو ختم کر کے بر صغیر کو براہ راست برطانوی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ یعنی ایک نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ جی، اور تیسرا اور سب سے اہم نکتہ یہ کہ برطانوی راج کی پالیسیوں نے، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، ہندو اور مسلمان برادریوں کے درمیان فرق کو ایک گہری سیاسی خلیج میں بدل دیا۔ انہوں نے ایسی سماجی اور معاشی تبدیلیاں کیں جس نے آنے والی صدی میں علیحدگی پسند سیاست کی بنیاد رکھی۔ یہاں ایک آخری بات بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے ریلوے کی مثال دی کہ اسے بنایا گیا تھا، یہ ایک طرح کی ستم ظریفی ہے نا؟ بالکل، یہی اس دور کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے۔ انگریزوں نے جو ریلوے لائنیں اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے اور وسائل لوٹنے کے لیے بنائی تھیں، وہی راستے بعد میں گاندھی، جناح اور دوسرے قوم پرست رہنماؤں کے لیے پورے بر صغیر میں سفر کرنے، لوگوں کو منظم کرنے اور آزادی کے نظریات پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔ واہ، یعنی کنٹرول کے لیے بنائے گئے اوزار ہی آزادی کے اوزار بن گئے۔ جی، یہ ہمیں تاریخ کے بارے میں گہری بات سکھاتا ہے کہ اکثر سلطنتوں کے بنائے ہوئے ڈھانچے ہی ان کے اپنے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم آزادی کی راہ پر چلیں گے اور 1909 سے 1947 تک کی سیاسی تحریکوں، تقسیم ہند اور پھر 1947 سے 1958 تک آزادی کے ابتدائی چیلنج۔ ذرا ایک ایسے ملک کا تصور کریں جو آزادی کا جشن منا رہا ہے، لیکن اس جشن کے پیچھے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا شور، فسادات کا دھواں اور ایک گہری غیر یقینی ہے۔ آج ہم اپنی سیریز کے حصہ نمبر 4 میں داخل ہو رہے ہیں، جسے ہم دی روڈ ٹو انڈیپینڈنس اینڈ ارلی چیلنجز آف پاکستان کا عنوان دے رہے ہیں۔ اس میں ہم 2 اہم ابواب پر گہرائی سے بات کریں گے۔ پہلا، چیپٹر 7 دی روڈ ٹو انڈیپینڈنس، جو 1909 سے 1947 تک کا احاطہ کرتا ہے، اور دوسرا چیپٹر 8 دی چیلنجز آف انڈیپینڈنس، یعنی 1947 سے 1958 تک کے ابتدائی سال۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک خواب حقیقت کیسے بنا اور پھر اس حقیقت کو قائم رکھنے کے لیے کیا قیمت چکانی پڑی۔ اور یہ کہانی صرف تاریخ کے واقعات کا ایک تسلسل نہیں ہے، یہ ان فیصلوں، غلطیوں اور مجبوریوں کی کہانی ہے جنہوں نے اس خطے کا جغرافیہ اور آپ کہہ لیں نفسیات ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہم پہلے حصے میں دیکھیں گے کہ ایک علیحدہ وطن کا تصور کیسے پیدا ہوا، کیسے وہ ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے حقیقت بنا، اور دوسرے حصے میں ہم ان ابتدائی 11 سالوں کا جائزہ لیں گے جب اس نوزائیدہ ملک کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑی، جس کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بہت گہرے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بن چکی تھی، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور تاج برطانیہ سے وفاداری۔ لیکن صرف چند سالوں میں اس کے تیور بدلنے لگے۔ 1913 کا جو کانپور مسجد کا واقعہ ہے، اسے ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعہ واقعی اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری تحریک کا رخ ہی بدل دیا؟ دیکھیں، بذات خود شاید نہیں، لیکن یہ اس چنگاری کی طرح تھا جس نے بارود کو آگ لگا دی۔ کانپور میں سڑک چوڑی کرنے کے لیے مسجد کے ایک حصے کو شہید کیا گیا، اور اس پر جو پرامن احتجاج ہو رہا تھا اس پر پولیس نے گولی چلا دی۔ اچھا، اس ایک واقعے نے بر صغیر کے جو تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان تھے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ صرف عرضیاں پیش کرنے سے ان کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ واقعہ ایک علامت بن گیا کہ برطانوی راج میں ان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت خطرے میں ہے۔ اچھا، اور اسی ماحول میں محمد علی جناح جیسے رہنما، جنہیں اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، جی بالکل، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کیا یہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی تھی یا برصغیر کے سیاسی ماحول میں واقعی کوئی ایسی بنیادی تبدیلی آ رہی تھی؟ نے محسوس کر لیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس اپنے تمام سیکولر دعووں کے باوجود ہندو اکثریت کی خواہشات اور ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلمانوں کو صرف نمائندگی نہیں بلکہ اپنی شناخت کے تحفظ کی ضمانت بھی چاہیے تھی۔
اور یہ جدوجہد صرف جلسے جلوسوں میں نہیں بلکہ آئینی محاذوں پر بھی لڑی جا رہی تھی، جیسے لندن کی گول میز کانفرنسیں تھیں۔ جی 1930 سے 32 تک جو ہوئیں، ان کانفرنسوں میں بنیادی اختلاف کیا تھا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بات صرف سیٹوں کی تقسیم سے کہیں آگے تھی۔ بالکل، اصل جھگڑا دو نظریات کا تھا۔ پہلا نقطہ تھا جداگانہ انتخابات، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ یہ صرف ووٹنگ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بنیادی سوال کا جواب تھا کہ مسلمان برصغیر میں ایک اقلیت ہے یا ایک علیحدہ قوم۔ کانگریس انہیں ایک بڑی ہندوستانی قوم کا حصہ سمجھتی تھی، جبکہ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ وہ ایک الگ سیاسی اکائی ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا بڑا اختلاف صوبائی خود مختاری پر تھا۔ کانگریس ایک مضبوط مرکز چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ کو خدشہ تھا کہ مضبوط مرکز کا مطلب ہندو اکثریت کا دائمی راج ہوگا۔ اس لیے وہ صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات پر زور دے رہے تھے۔ جناح کے مشہور 14 نکات اسی سیاسی فلسفے کا نچوڑ تھے۔ اور پھر 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ اس قرارداد نے علیحدہ وطن کے مطالبے کو ایک ٹھوس شکل دے دی، لیکن اس کی زبان بڑی دلچسپ اور کسی حد تک مبہم تھی۔ اس میں آزاد ریاستوں یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ذکر تھا، ریاست کا نہیں۔ جی، اور یہ ابہام بہت اہم ہے۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مسلم اکثریت خطوں کو ملا کر آزاد ریاستیں تشکیل دی جائیں، جن میں شامل یونٹس خود مختار اور مقتدر ہوں گے۔ اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید دو الگ الگ ملکوں یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور اس ابہام کو بعد میں سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ تو کہیں بھی موجود نہیں تھا، تو یہ قرارداد پاکستان کیسے بن گئی؟ یہ نام ہندو پریس اور کانگریس کے رہنماؤں نے تنزیہ طور پر دیا تھا۔ انہوں نے اسے پاکستان اسکیم کہہ کر مذاق اڑایا، لیکن سیاست کی ستم ظریفی دیکھیں کہ دشمن کا دیا ہوا یہی نام مسلم عوام میں مقبول ہو گیا اور تحریک کا نعرہ بن گیا۔ یہ ایک ایسا برانڈ بن گیا جس نے لاکھوں مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم نے عالمی سیاست کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس کا برصغیر کی آزادی کی تحریک پر کیا اثر پڑا؟ اس جنگ نے برطانوی سامراج کی کمر توڑ دی۔ معاشی اور فوجی طور پر برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے لیے ہندوستان پر اپنی گرفت برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اور جنگ کے دوران کانگریس نے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی۔ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی اور فوری آزادی کا مطالبہ نہ مانے جانے پر اپنی صوبائی حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس فیصلے نے ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ اور مسلم لیگ نے اس خلا کو فوراً پر کر دیا۔ بالکل، یہ مسلم لیگ کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ کانگریس کے رہنما جیلوں میں تھے اور سیاسی میدان بالکل خالی تھا۔ ان سالوں میں مسلم لیگ نے مسلم اکثریتی صوبوں میں اپنی حکومتیں بنائیں اور خود کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر منوایا۔ جب جنگ کے بعد 1946 میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تقریباً تمام نشستیں جیت لیں، اور یہ ثابت کر دیا کہ علیحدہ وطن کا مطالبہ چند رہنماؤں کا نہیں بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کی آواز ہے۔ جنگ ختم ہوئی، برطانیہ جانے کے لیے تیار تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائسرائے بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے آتے ہی کام کی رفتار بہت تیز کر دی۔ جون 1948 کی ڈیڈ لائن کو تقریباً ایک سال پہلے اگست 1947 پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس جلد بازی کا نتیجہ افراتفری اور تباہی کی صورت میں نکلا۔ سرحدوں کے تعین کے لیے ایک برطانوی وکیل سر سیرل ریڈکلف کی سربراہی میں باؤنڈری کمیشن بنایا گیا، جس سے چند ہفتوں میں صدیوں سے اکٹھے رہنے والے علاقوں کو تقسیم کرنا تھا۔ ریڈکلف نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم میں کئی متنازع فیصلے کیے، جیسے مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور کا بڑا حصہ بھارت کو دے دینا، جس سے بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ مل گیا۔ جی بالکل۔ اور اس تقسیم کے اعلان نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی اور خون ریز ترین ہجرتوں میں سے ایک شروع ہوئی۔ اعداد و شمار تو ہوش رباں ہیں۔ تقریباً 24 ملین لوگ بے گھر ہوئے اور فرقہ وارانہ فسادات میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے۔
یہ صرف عدد و شمار نہیں، یہ انسانی المیوں کی داستانیں ہیں۔ خاندان بچھڑ گئے، صدیوں کے رشتے ٹوٹ گئے اور نفرت کی ایسی لکیر کھینچ دی گئی جو آج تک قائم ہے۔ پاکستان بن تو گیا، لیکن اس کی پیدائش آگ اور خون کے دریا سے گزر کر ہوئی۔ اسی دردناک پس منظر کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، چیپٹر 8 دی چیلنجز آف انڈیپینڈنس۔ ایک ایسا ملک وجود میں آیا جو جغرافیائی طور پر دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، جن کے درمیان 1000 میل کا آپ کہہ لیں دشمن ملک تھا۔ ایسے میں ایک ملک کو کھڑا کرنا کیسا چیلنج رہا ہوگا؟ یہ ایک تقریباً ناممکن کام تھا۔ دارالحکومت کراچی میں حکومت چلانے کے لیے نہ عمارتیں تھیں، نہ فرنیچر، نہ سرکاری فائلیں۔ افسران ٹن کی چھتوں کے نیچے اور لکڑی کے کریٹوں کو میز بنا کر کام کرتے تھے۔ بھارت نے اثاثوں کی تقسیم میں بھی شدید ناانصافی کی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے 750 ملین روپے میں سے بھی بڑی رقم روک لی گئی، جس سے نوزائیدہ ریاست دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اور ان اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ سرحد پر کشمیر کا بحران بھی کھڑا تھا۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ ریاست جموں و کشمیر مسلم اکثریتی آبادی کے ساتھ ایک ہندو مہاراجہ ہری سنگھ کے زیر حکومت تھی۔ قانون کے مطابق اسے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، لیکن وہ ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی۔ اکتوبر 1947 میں کشمیر میں اس کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے پشتون لشکر باغیوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ لیکن کیا یہ صرف قبائلیوں کا حملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریاستی حمایت بھی تھی؟ تاریخ میں اس پر بہت مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جی، ذرائع اس پر منقسم ہیں۔ پاکستانی موقف یہ ہے کہ یہ ایک مقامی بغاوت تھی جس کی حمایت قبائلیوں نے کی۔ بھارتی موقف یہ ہے کہ یہ پاکستانی فوج کی منظم کارروائی تھی۔ بہرحال اس حملے سے گھبرا کر مہاراجہ نے بھارت سے فوجی مدد مانگی اور الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو گئی اور یوں پہلی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ 1948 تک جاری رہی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور جنگ بندی کرائی۔ ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں وعدہ کیا گیا کہ کشمیری عوام کو استصواب رائے یعنی پلیبسائٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آج 75 سال بعد بھی پورا نہیں ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دائمی تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ایک طرف بقا کی جنگ تھی، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف ملک کی نظریاتی سمت کا تعین بھی کرنا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پاکستان کا نظام کیسا ہوگا، اسلامی یا سیکولر؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے 1949 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن پیش کی۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں محتاط دستاویز تھی جس نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ریاست اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ اس نے جمہوریت، مساوات اور سماجی انصاف جیسے اسلامی اصولوں کو آئین کی بنیاد قرار دیا، اور ساتھ ہی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت بھی دی۔ اس نے ایک سمت متعین کر دی، لیکن آئین پھر بھی نہ بن سکا۔ 9 سال کیوں لگے پاکستان کو اپنا پہلا آئین بنانے میں؟ اس تاخیر کی کئی پیچیدہ وجوہات تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نمائندگی کا تھا۔ مشرقی پاکستان آبادی میں 55% تھا اور جمہوری اصولوں کے مطابق اسمبلی میں اکثریت کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدان اور بیوروکریسی جو اختیار پر قابض تھے اسے برابری کی بنیاد پر نمائندگی دینا چاہتے تھے۔ اچھا، دوسرا بڑا تنازع زبان کا تھا۔ مغربی پاکستان اردو کو واحد قومی زبان بنانا چاہتا تھا، جبکہ بندالی اپنی زبان کو برابر کا درجہ دلوانا چاہتے تھے۔ اور اسی سیاسی انتشار کے دوران 1951 میں لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے ملک کو ایک گہرے سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ ان کے قتل نے ایک ایسا خلا پیدا کیا جسے کوئی پر نہ کر سکا۔ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں وزرائے اعظم آتے جاتے رہے۔ اس کمزوری کا فائدہ بیوروکریسی اور فوج نے اٹھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1953 میں سامنے آئی،
جب گورنر جنرل غلام محمد، جو خود ایک سابق بیوروکریٹ تھے، جی، انہوں نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا، حالانکہ انہیں اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ یہ پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کی سیاست میں پہلی بڑی اور براہ راست مداخلت تھی، جس نے ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کی۔ ان تمام تر بحرانوں کے بعد 1956 میں ملک کا پہلا آئین منظور ہوا۔ اس نے ان بڑے تنازعات کو کیسے حل کیا؟ یہ ایک مصالحتی فارمولا تھا۔ نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا، تاکہ مشرقی اور مغربی بازو کے درمیان برابری قائم ہو سکے، اور زبان کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا، اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ آئین، جسے بنانے میں 9 سال لگے، صرف 2 سال ہی چل سکا۔ اکتوبر 1958 میں کیا ہوا؟ اکتوبر 1958 میں ملک کے پہلے انتخابات سے صرف چند ماہ قبل صدر اسکندر مرزا نے آئین کو منسوخ کر دیا، اسمبلی توڑ دی اور ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ صرف 20 دن بعد جنرل ایوب نے اسکندر مرزا کو بھی ہٹا کر اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری دور اپنے اختتام کو پہنچا اور فوجی آمریت کے ایک طویل باب کا آغاز ہوا۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو پاکستان کی آزادی اور ابتدائی سالوں کے ان واقعات سے کیا بڑے اسباق نکلتے ہیں جن کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں 3 طویل مدتی اثرات بہت واضح ہیں۔ پہلا، شناخت کا بحران۔ قرارداد مقاصد نے جس اسلامی اور جمہوری شناخت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان آج بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ دوسرا، کمزور ادارے۔ ابتدائی سالوں کے سیاسی عدم استحکام اور وسائل کی کمی نے جمہوری اداروں کو جڑ پکڑنے کا موقع ہی نہیں دیا، جس سے فوج اور بیوروکریسی جیسی غیر جمہوری قوتوں کو سیاست میں مستقل جگہ مل گئی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا اثر مسئلہ کشمیر کی صورت میں ایک دائمی علاقائی تنازع ہے۔ اس ایک مسئلے نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور معاشی ترجیحات کو اس طرح تشکیل دیا کہ ملک آج تک اس کے اثر سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان کے ابتدائی سالوں میں سیاسی قیادت زیادہ مستحکم ہوتی اور آئین سازی کا عمل بروقت مکمل ہو جاتا تو کیا آج پاکستان کی تاریخ اور اس کے اداروں کی ساخت مختلف ہو سکتی تھی؟ اگلی بار ہم پاکستان کی تاریخ 1958 سے 1971 تک اور پھر مشرق و مغرب کے درمیان کشمکش جو 1971 سے 1988 تک جاری رہی، ہم فوجی بغاوتوں، بڑی جنگوں اور سرد جنگ کی جیو پالیٹکس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ آج ہم اپنی سیریز کے حصہ نمبر 5 میں داخل ہو رہے ہیں، جسے ہم فوجی حکمرانی اور مشرق و مغرب کے درمیان کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم 1958 سے 1988 تک کے 30 سالوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس نے پاکستان کی سیاست، سماج اور دنیا میں اس کی پہچان پر ایک ایسی چھاپ چھوڑی جو آج تک نظر آتی ہے۔ جی، اور اس دور کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں جو فیصلے ہوئے، جو پالیسیاں بنی اور جو بحران پیدا ہوئے، ان کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ اس حصے میں شامل ابواب ہیں: باب 9 فوجی حکمرانی یعنی 1958 سے 1971 تک، اور باب 10 مشرق و مغرب کے درمیان جو 1971 سے 1988 تک جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 1958 سے۔ ملک میں پہلا مارشل لا نافذ ہوتا ہے، جنرل ایوب خان اقتدار میں آتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ عوام اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جمہوریت معطل ہو رہی تھی اور لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، اس کی وجہ ایک دہائی کا سیاسی انتشار تھا۔ لوگ سیاسی دانوں کی آپسی لڑائیوں، کرپشن اور معاشی بدحالی سے بالکل تنگ آ چکے تھے۔ انہیں ایک مسیحا کا انتظار تھا جو آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اچھا۔ ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر مارشل لا لگایا، لیکن صرف 20 دن بعد ہی انہیں بھی چلتا کیا اور خود صدر بن بیٹھے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مستقبل کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ اقتدار کا اصل مرکز کون ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں کہ لوگ سیاسی آزادی کے بدلے معاشی استحکام کا سودا کرنے پر اتنی جلدی راضی ہو گئے؟
کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جمہوری بنیادیں شروع سے ہی کمزور تھیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ عوام کے لیے جمہوریت کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی میں بہتری لانا تھا۔ جب وہ بہتری نظر نہیں آئی تو انہوں نے متبادل کو فوراً قبول کر لیا۔ اسی لیے ایوب خان نے آتے ہی ایک نئے نظام کا اعلان کیا جسے بنیادی جمہوریت یا بیسک ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے۔ یہ نظام تھا کیا؟ یہ ایک باواسطہ انتخابی نظام تھا۔ عوام براہ راست صدر یا قومی اسمبلی نہیں چنتے تھے، اچھا، بلکہ وہ 80,000 مقامی نمائندے چنتے تھے جنہیں بیسک ڈیموکریٹس کہا جاتا تھا۔ پھر یہی 80,000 لوگ ایک الیکٹورل کالج کے طور پر صدر اور اسمبلیوں کا انتخاب کرتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ عوام اور بڑے فیصلوں کے درمیان ایک فلٹر لگا دیا گیا، یہ سوچ کر کہ شاید عوام براہ راست صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور یہی کنٹرول ڈیموکریسی کا فلسفہ ہمیں بعد میں بھی کئی بار نظر آئے گا۔ اسی نظام کے تحت 1960 میں ایک ریفرنڈم ہوا اور ایوب خان صدر منتخب ہو گئے۔ پھر 1962 کا آئین آیا جس نے سارے اختیارات صدر کی ذات میں جمع کر دیے اور ملک کو ایک صدارتی نظام دے دیا۔ اور اس ترقی کے دشرے کا معاشی پہلو کیا تھا؟ بڑی بڑی صنعتیں لگ رہی تھیں، ڈیم بن رہے تھے، کراچی چمک رہا تھا۔ کیا یہ سب ایک حقیقت تھی یا صرف ایک سراب؟ نہیں، ترقی تو واقعی ہوئی۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ یعنی 1960 سے 65 تک بہت کامیاب رہا۔ قومی پیداوار میں سالانہ 5% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو اس وقت ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد چھپا ہوا تھا۔ وہ کیا؟ منصوبہ بندی کمیشن کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے خود کہا کہ مساوات کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ابتدائی عدم مساوات سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور اسی عدم مساوات نے 22 خاندانوں کی اصطلاح کو جنم دیا۔ یعنی ساری دولت سمٹ کر بس چند لوگوں کی جیب میں جا رہی تھی۔ اور یہی وہ تضاد ہے جس نے ایوب کے ترقی کے عشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں۔ ایک طرف نئی صنعتیں لگ رہی تھیں، لیکن دوسری طرف وہی مزدور جو ان فیکٹریوں میں کام کرتا تھا دیکھ رہا تھا کہ اس کی تنخواہ وہیں کی وہیں ہے، جبکہ فیکٹری کا مالک ہر سال امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ یہ احساس محرومی صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی ٹائم بم بن رہا تھا۔ اچھا، تو معاشی طور پر ملک امیر ہو رہا تھا لیکن دولت چند ہاتھوں میں تھی۔ کیا یہی اندرونی عدم استحکام ہمیں خارجہ پالیسی میں نئے اتحادی ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا یا اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ پاکستان تو امریکہ کا پکا اتحادی تھا، پھر اچانک چین اور سوویت یونین کی طرف جھکاؤ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت تھا۔ 1962 میں جب چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تو امریکہ اور مغرب نے بھارت کی مدد کی۔ اس سے پاکستان کو لگا کہ اس کے اتحادیوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ صحیح۔ اس وقت کے نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایوب خان کو قائل کیا کہ ہمیں نئے دوست بنانے چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت سوویت یونین سے تیل کی تلاش کا معاہدہ ہوا اور چین کے ساتھ تعلقات گہرے ہونے لگے۔ اور اسی خارجہ پالیسی کی مہم جوئی کا نتیجہ 1965 کی جنگ تھی۔ آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ بنایا گیا کہ کشمیر میں بغاوت کروائی جائے، لیکن وہ الٹا پڑ گیا۔ بری طرح الٹا پڑا۔ یہ منصوبہ کشمیر کی مقامی آبادی کی حمایت حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا، اور جواب میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اوہو! جنگ تو 17 دن بعد ختم ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ تاشکند معاہدے کی صورت میں نکلا۔ سوویت یونین کی ثالثی میں ہونے والا یہ معاہدہ مغربی پاکستان میں انتہائی غیر مقبول ہوا اور اسے ایک شکست کے طور پر دیکھا گیا۔ اور یہیں سے ایوب خان کے زوال کا آغاز ہوتا ہے اور بھٹو ایک ہیرو بن کر ابھرتے ہیں۔ انہوں نے تاشکند معاہدے کو ایک قومی راز قرار دے کر حکومت سے استعفیٰ دے دیا اور عوام میں مقبول ہو گئے۔ بالکل۔ اس کے بعد ملک میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ مغربی پاکستان میں بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن ایوب خان کے خلاف سب سے بڑی آوازیں بن کر ابھرے۔ مجیب کے 6 نکات۔ جی، وہ دراصل صوبائی خود مختاری کا ایک مکمل چارٹر تھے۔ اس پر انہیں غداری کے مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس سے ان کی مقبولیت اور بڑھ گئی۔ 1969 تک حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن انہوں نے اقتدار کسی سویلین کو دینے کے بجائے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، یعنی ایک فوجی حکمران کی جگہ دوسرا آ گیا۔ جی، لیکن یحییٰ خان نے ایک بڑا وعدہ کیا۔
ملک میں پہلے آزادانہ اور شفاف عام انتخابات کروانے کا، اور 1970 میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایک امید کی لہر تھی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی انتخاب جو جمہوریت کو واپس لانے والا تھا، ملک کو توڑنے کا سبب بن گیا۔ ان انتخابات کے نتائج نے تو پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بنی۔ بحران یہاں سے شروع ہوا۔ بھٹو نے مجیب کی اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ادھر ہم ادھر تم۔ اقتدار کی منتقلی پر مذاکرات ناکام ہو گئے اور 25 مارچ 1971 کو یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا حکم دے دیا، جسے آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ یہ خانہ جنگی کا آغاز تھا۔ اور پھر بھارت کی مداخلت نے اس آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ جی، بھارت میں بنگالی گوریلوں، مکتی باہنی کو ٹریننگ اور اسلحہ دیا اور لاکھوں بنگالی پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں۔ آخرکار دسمبر 1971 میں دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ صرف 13 دن بعد 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک قومی صدمہ تھا۔ 93,000 فوجی اور سویلین جنگی قیدی بن گئے اور ملک اپنی آدھی سے زیادہ آبادی کھو چکا تھا۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ دو قومی نظریے کی شکست تھی۔ جس نظریے پر ملک بنا تھا وہ آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مغربی پاکستان میں ایک شدید شناختی بحران پیدا کر دیا کہ اگر اسلام ہی بنیاد تھا تو ایک مسلم اکثریت والا حصہ الگ کیوں ہو گیا؟ یہ سوال آج تک پاکستانی سیاست اور نصاب میں گونجتا ہے۔ اس شکست اور ٹوٹ پھوٹ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے باقی ماندہ پاکستان کی قیادت سنبھالی۔ یہاں سے ہمارا دوسرا باب مشرق و مغرب کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے ملک اور مایوس قوم کے ساتھ بھٹو کے سامنے کیا چیلنجز تھے؟ سب سے پہلا اور فوری چیلنج تو 93,000 جنگی قیدیوں کی واپسی کا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 1972 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا۔ جی، اندرونی طور پر ان کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ انہوں نے سوشلسٹ پالیسیاں اپنائیں اور 22 خاندانوں کی معاشی گرفت توڑنے کے لیے 10 بڑی صنعتوں سمیت بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ ان کی زرعی اصلاحات کا بھی بہت چرچا ہوا، جس میں زمین کی ملکیت کی حد مقرر کی گئی۔ لیکن کیا یہ اصلاحات واقعی کامیاب ہوئیں؟ کاغذ پر تو یہ بہت انقلابی لگتی تھیں، لیکن ان میں اتنے چور دروازے رکھے گئے تھے کہ بھٹو خاندان جیسے بڑے زمیندار بھی اپنی زیادہ تر زمینیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، تاہم ان پالیسیوں کا ایک نفسیاتی اثر ضرور ہوا۔ غریب کسان اور مزدور کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ریاست میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے۔ بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ شاید 1973 کا متفقہ آئین ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پارلیمانی آئین تھا جسے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا، اور یہ آج بھی پاکستان کی آئینی بنیاد ہے۔ اس میں پہلی بار اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے بنائے گئے۔ لیکن یہاں بھی ایک تضاد ہے۔ ایک طرف وہ متفقہ آئین بنا رہے تھے اور دوسری طرف ان کی حکومت تیزی سے آمرانہ ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے بلوچستان میں منتخب حکومت کی برطرفی۔ جی، وہ بھٹو کے دور کا ایک سیاہ باب ہے۔ بلوچستان میں نیب کی حکومت کو برطرف کرنے سے ایک پرتشدد بغاوت شروع ہوئی جو کئی سال تک جاری رہی۔ اسے کچلنے کے لیے فوج کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں ایران نے بھی پاکستانی حکومت کی مدد کی۔ اس سے مرکز اور چھوٹی قومیتوں کے درمیان مسٹرسٹ کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ اور پھر 1977 کے انتخابات آئے جو ان کے زوال کا باعث بنے۔ انہوں نے وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان کیوں کیا؟ کیا وہ اپنی مقبولیت کے بارے میں حد سے زیادہ پر اعتماد تھے؟ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن 9 اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کے نام سے ایک اتحاد بنا لیا اور بھٹو کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ صحیح۔ جب نتائج آئے تو پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی، لیکن PNA نے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگا کر نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔
اور پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع ہو گئی؟ جی، ایک ملک گیر تحریک کئی مہینوں کے پرتشدد احتجاج اور سیاسی بحران کے بعد 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر فوج نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اور اس بار فوج صرف 90 دن کے لیے نہیں آئی تھی، ضیاء الحق کا دور 11 سال تک جاری رہا اور اس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بھٹو پر ایک سیاسی مخالف کے قتل کا مقدمہ چلا۔ جی، اور تمام عالمی اپیلوں کے باوجود اپریل 1979 میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا زخم ہے جو آج تک نہیں بھرا۔ ضیاء کا ایجنڈا بھٹو سے بالکل مختلف تھا۔ ہاں، ان کا مرکزی نقطہ اسلامائزیشن تھا۔ یہ صرف سیاسی نعرہ تھا یا اس کے واقعی کوئی ٹھوس اقدام بھی تھے؟ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل پروجیکٹ تھا۔ شریعت کورٹس قائم کی گئیں، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لاگو کیا گیا اور سب سے متنازع حدود آرڈیننس جیسے قوانین متعارف کرائے گئے۔ ان قوانین نے پاکستانی معاشرے، خاص طور پر خواتین کے حقوق اور قانونی نظام پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے۔ یہ صرف قانون نہیں تھے، اس نے معاشرے کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ کیا اس سے پہلے کا پاکستان واقعی مختلف تھا؟ بہت مختلف تھا۔ ثقافتی طور پر زیادہ کھلا اور برداشت والا معاشرہ تھا۔ ضیاء دور کی پالیسیوں نے عوامی زندگی میں مذہب کی تشریح کو بہت تنگ اور سخت گیر بنا دیا۔ اسی دوران دسمبر 1979 میں ایک ایسا عالمی واقعہ ہوا جس نے ضیاء حکومت کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا؟ جی، اور پاکستان اچانک سرد جنگ کا مرکزی مہماز بن گیا۔ بالکل۔ امریکہ، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ناراض تھا اور امداد بند کر چکا تھا، اسے اب افغانستان میں سوویت یونین سے لڑنے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ تو پاکستان مجاہدین کے لیے ایک بیس کیمپ بن گیا ہے نا؟ جی، اور امریکہ اور سعودی عرب سے اربوں ڈالر کی فوجی اور معاشی امداد آنے لگی۔ اس جنگ نے ضیاء کی حکومت کو تو مضبوط کر دیا، لیکن پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ تباہ کن اثرات۔ لاکھوں افغان مہاجرین آئے جن کے ساتھ ہیروئن اور ہتھیاروں کا ایک سیلاب بھی آیا، جسے کلاشنیکوف کلچر کہا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں جہادی تنظیمیں بن گئیں، فرقہ واریت کو ہوا ملی اور عدم برداشت کا زہر پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ یہ وہ وراثت ہے جسے پاکستان آج بھی لڑ رہا ہے۔ اس عالمی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضیاء نے اپنے اقتدار کو مزید طول دیا۔ 1984 میں ایک متنازع ریفرینڈم کروایا، پھر 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروا کر مارشل لا اٹھا لیا۔ لیکن آئین میں 8ویں ترمیم کر کے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا۔ اور ان کے دور کا خاتمہ بھی ان کے اقتدار میں آنے کی طرح ہی اچانک اور ڈراوائی تھا۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ان کا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ان کے ساتھ کئی سینئر جرنل اور امریکی سفیر بھی ہلاک ہو گئے۔ اور ان کی موت آج تک ایک معمہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس 30 سالہ دور 1958 سے 1988 تک کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس کے سب سے بڑے اور دیرپا نتائج کیا تھے؟ میرے خیال میں 3 نتائج بالکل واضح ہیں۔ پہلا، سیاست میں فوجی مداخلت کا ایک مستقل نمونہ قائم ہو گیا۔ یہ نظریہ پختہ ہو گیا کہ جب بھی سویلین ناکام ہوں گے، فوج آ کر معاملات سنبھال لے گی۔ صحیح۔ دوسرا، قومی شناخت کا گہرا بحران۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا، جس کا جواب ضیاء دور میں ایک مخصوص مذہبی شناخت مسلط کر کے دینے کی کوشش کی گئی۔ اور تیسرا اور سب سے گہرا نتیجہ معاشرتی تبدیلی ہے۔ ضیاء دور کی اسلامائزیشن اور افغان جنگ کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کی جو شکل بنی، جس میں عسکریت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی شامل تھی، اس نے ملک کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ دور واقعی پاکستان کی شناخت میں گہرا تضاد پیدا کرتا نظر آتا ہے۔ ایک قوم جو فوجی امیریت، جمہوری امنگوں، سوشلسٹ نظریات اور گہری اسلامائزیشن کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ کوئی ملک اتنی متضاد قوتوں کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہی سوال آنے والے دور کی سیاست کی بھی تعریف کرتا ہے۔ اگلی بار ہم اپنی سیریز کے آخری حصے میں دیکھیں گے کہ ضیاء الحق کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا سویلین حکومت جڑ پکڑ پائے گی؟ ہم بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار، جمہوریت کے چیلنجز، پرویز مشرف کے عروج اور 21ویں صدی میں عالمی سطح پر پاکستان کے نئے کردار کا جائزہ لیں گے۔
یہ ہماری چھٹی اور آخری قسط ہے اور اس کا عنوان ہے سویلین حکومت کی بحالی اور عالمی منظرنامے پر پاکستان کی واپسی۔ آج ہم 1988 سے 2008 تک کے دور کا جائزہ لیں گے، جو پاکستان کے تاریخ کے شاید سب سے زیادہ ہنگامہ خیز اشرے تھے۔ جی، اور اس میں ہم 2 ابواب پر بات کریں گے، باب 11 یعنی سویلین حکومت کی بحالی اور باب 12 عالمی منظرنامے پر پاکستان کی واپسی۔ تو یہ وہ دور ہے جس نے آج کے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اس دور کے فیصلے اور واقعات آج بھی ہمارے حال پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ تو آئیے باب 11 سے شروع کرتے ہیں، سویلین حکومت کی بحالی 1998 سے 1999۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی موت ہوتی ہے اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک امید کا دور تھا وہ۔ بے نظیر بھٹو الیکشن جیتتی ہیں، اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ ایک جدید مسلم ریاست کی پہلی خاتون سربراہ بنتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی تاریخی لمحہ تھا۔ بہت بڑا لمحہ تھا، لیکن یہ امید ایک بہت پیچیدہ حقیقت سے ٹکرانے والی تھی۔ بے نظیر بھٹو کو ورثے میں صرف حکومت نہیں ملی تھی، اچھا؟ انہیں ایک طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ملی اور آئین میں وہ 8ویں ترمیم بھی ملی جو ایک تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ تو مطلب اختیارات کی جنگ پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی؟ پہلے دن سے، خاص طور پر صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے۔ فوجی اور عدالتی تقرریوں پر شدید اختلافات تھے۔ یہ 8ویں ترمیم، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا؟ یہ صرف کوئی قانون نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک ٹول تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک ایسا اختیار تھا جو صدر کو عوامی نمائندوں کو گھر بھیجنے کی طاقت دیتا تھا، اور یہ طاقت اس پوری دہائی میں بار بار استعمال ہوئی۔ اچھا، اور اس ادارہ جاتی کشمکش کے علاوہ بھی تو چیلنجز ہوں گے؟ بہت تھے، خاص طور پر سندھ میں نسلی تشدد عروج پر تھا۔ کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کے ساتھ پرتشدد تنازعات نے حکومت کو انتظامی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ اور پھر صرف 20 مہینوں کے بعد 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے وہی 8ویں ترمیم استعمال کی۔ جی، کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات لگائے اور بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اور اس کے بعد منظر عام پر آئے نواز شریف۔ ان کا پس منظر تو بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک کاروباری خاندان سے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ فوراً نظر آیا یہ فرق۔ ان کا پورا فوکس معیشت پر تھا۔ آتے ہی انہوں نے ڈی ریگولیشن اور پرائیویٹائزیشن کی پالیسی اپنائی۔ یہیں بھٹو دور میں جو صنعتیں قومیائی گئی تھیں انہیں واپس نجی شعبے کو دینے کا عمل شروع کیا۔ بالکل، اور اس کی علامتی شروعات انہوں نے اپنے خاندان کی اتفاق فاؤنڈری کی واپسی سے کی۔ لیکن ایک طرف تو یہ معاشی لبرلزم تھا اور دوسری طرف 1991 میں شریعت بل بھی منظور کیا۔ یہ ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ یقیناً یہ ایک سیاسی توازن قائم کرنے کی کوشش تھی، اپنے قدامت پسند ووٹ بینک کو مضبوط کرنا، اسلامی جماعتوں کو ساتھ رکھنا۔ لیکن کیا اس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے بچ پائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے انہیں بھی انہی الزامات پر برطرف کر دیا، کرپشن اور بد انتظامی۔ تو یہ ایک پیٹرن بن گیا تھا، ریوالونگ ڈور پالیٹکس۔ ایک حکومت آتی ہے، دوسری جاتی ہے۔ جی بالکل، یہی پیٹرن تھا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو دوسری بار اقتدار میں آتی ہیں۔ اس بار کیا مختلف تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ اسی دور میں پاکستان نے افغانستان میں ابھرتی ہوئی طالبان تحریک کی کھل کر حمایت کی۔ اچھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کشمیر میں بھارت کے خلاف ایک اسٹریٹجک گہرائی حاصل کرنا، لیکن اس پالیسی کے جو طویل مدتی نتائج نکلے وہ بہت تباہ کن ثابت ہوئے۔ یعنی اس نے عسکریت پسندی کو فروغ دیا؟ نہ صرف خطے میں بلکہ خود پاکستان کے اندر بھی، اور اندرونی طور پر ان کی حکومت ایک بار پھر کرپشن کے الزامات کی زد میں تھی۔ اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی 1996 میں۔ 1996 میں ان کے اپنے ہی مقرر کردہ صدر فاروق لغاری نے 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پھر برطرف کر دیا، جس کے بعد نواز شریف دوسری بار واپس آئے، اور اس بار ذرائع کے مطابق بھاری اکثریت کے ساتھ۔ اس مینڈیٹ کا انہوں نے کیا کیا؟ اس بار وہ زیادہ پرعزم تھے۔ ان کا پہلا ہدف وہی 8ویں ترمیم تھی۔ اسے ختم کرنا؟ جی، انہوں نے پارلیمنٹ میں 13ویں ترمیم منظور کروائی اور صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیار کو ہی ختم کر دیا۔ یہ سویلین بالادستی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر اختیارات کو اپنے ہاتھ میں مرکوز کرنے کے الزامات بھی لگے، ہے نا؟ عدلیہ پر دباؤ، میڈیا پر کنٹرول۔ جی، یہ الزامات بہت سنجیدہ تھے، اور پھر 1998 میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے جنوبی ایشیا کی تاریخ ہی بدل دی۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے۔ جی، اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی دھماکے کیے۔ اس وقت نواز شریف پر بہت زیادہ دباؤ تھا، ایک طرف عالمی برابری کا دباؤ ہوگا کہ تحمل سے کام لیں، اور دوسری طرف ملکی عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا شدید دباؤ کہ جواب دیا جائے۔ انہوں نے دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ لیکن اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی۔ بہت بھاری قیمت۔ عالمی اقتصادی پابندیاں لگ گئیں اور معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اور اسی کشیدہ ماحول میں 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ نے حکومت اور فوج کے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بالکل، کارگل کے بعد فوج اور حکومت کے درمیان اعتماد کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اور اسی کشیدگی کا نتیجہ پھر 12 اکتوبر 1999 کو ایک فوجی بغاوت کی شکل میں نکلا۔ جی، جمہوریت کی امیدوں سے شروع ہونے والی ایک دہائی ایک بار پھر فوجی ٹیک اوور پر ختم ہوئی، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے باب کی طرف لاتا ہے، عالمی منظر نامے پر واپسی۔ 1999-2008 12 اکتوبر 1999 کا دن بہت ڈرامائی تھا۔ بہت زیادہ۔ وزیر اعظم نواز شریف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ سری لنکا سے واپس آ رہے ہیں۔ ان کے طیارے کو کراچی میں اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل، اور زمین پر فوج خاموشی سے وزیر اعظم ہاؤس اور سرکاری ٹی وی کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ یہ سویلین فوجی تعلقات کے عدم توازن کا ایک اور واضح مظہر تھا۔ مشرف نے خود کو چیف ایگزیکٹو قرار دیا اور احتساب اور اصلاحات کا وعدہ کیا۔ جی، روشن خیال، اعتدال پسندی کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے 2000 میں مقامی حکومتوں کا ایک نیا نظام بھی متعارف کرایا، جو کسی حد تک ایوب خان کے بنیادی جمہوریت کے نظام جیسا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بدل دیا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملے۔ اس وقت تک تو پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کے چند بڑے حامیوں میں سے ایک تھا۔ جی بالکل، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کو ایک بہت واضح پیغام دیا: آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، ایک بہت مشکل انتخاب۔ یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جنرل مشرف نے ایک حقیقت پسندانہ فیصلہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننے کا انتخاب کیا۔ اور اس فیصلے کے نتائج وہ بھی بہت گہرے تھے نا، دو دھاری تلوار کی طرح تھے۔ ایک طرف تو پاکستان پر لگی عالمی پابندیاں اٹھا لی گئیں، اربوں ڈالر کی امداد ملی، قرض معاف ہوئے، اور پاکستان عالمی سطح پر امریکہ کا ایک اہم نان نیٹو اتحادی بن گیا۔ اور دوسری طرف اس فیصلے نے ملک کے اندر مذہبی اور عسکریت پسند گروہوں کی شدید مخالفت کو جنم دیا۔ قبائلی علاقوں میں القاعدہ اور طالبان کے خلاف فوجی آپریشنز نے ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو آج تک پوری طرح نہیں بجھ سکی ہے۔ مطلب پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ تو بن گیا، لیکن وہ جنگ خود اس کے اپنے گھر کے اندر لڑی جانے لگی۔ بالکل یہی ہوا۔ اسی دوران ایکیو خان کے ایٹمی پھیلاؤ کے نیٹ ورک کا سکینڈل بھی سامنے آیا۔ اس نے تو عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو بہت مشکل بنا دیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس سے پاکستان کو شدید عالمی دباؤ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرف نے ایکیو خان سے ٹی وی پر اعتراف کروا کر انہیں معافی تو دے دی، لیکن اس واقعے نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اندرونی طور پر مشرف اپنی حکومت کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 2002 کا ریفرینڈم، جی، ایک متنازع ریفرینڈم کے ذریعے اپنی صدارت میں 5 سال کی توسیع کی، اور پھر لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO کے ذریعے صدر کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ کر لیا۔ تو یہ ایک طرح سے 8ویں ترمیم کی واپسی ہی تھی۔ مؤثر طریقے سے، جی۔ تو جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کے خلاف مزاحمت بھی بڑھتی گئی۔ اور پھر 2007 کا سال آیا، جو ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ جی، چیف جسٹس آف پاکستان کی موصولی کے فیصلے نے ملک بھر میں وکلا تحریک کو جنم دے دیا۔ یہ ایک بے مثال عوامی تحریک تھی۔ اور اسی سیاسی بحران کے دوران بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی جلاوطنی سے واپس آئے۔ ایک سیاسی مفاہمت کی امید پیدا ہوئی۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کا قتل ایک قومی سانحہ ثابت ہوا۔ اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔
اور مشرف کی حکومت کی اخلاقی ساکھ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بالکل۔ اس واقعے کے بعد 2008 میں ہونے والے انتخابات میں مشرف مخالف جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھاری کامیابی حاصل کی۔ اور نئی پارلیمنٹ نے آتے ہی مشرف کے مواخذے کی کارروائی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ اور اس طرح پاکستان میں ایک اور فوجی دور کا خاتمہ ہوا۔ اگر ہم ان 2 دہائیوں 1988 سے 2008 کا خلاصہ کریں تو کچھ اہم تاریخیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ 1988 جمہوریت کی بحالی، 90 کی دہائی سیاسی عدم استحکام، بار بار حکومتوں کی برطرفی، 1998 ایٹمی دھماکے، ایک بہت بڑا موڑ، پھر 1999 فوجی بغاوت، جمہوری عمل ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا۔ اور 2001 میں 9/11 جس نے پاکستان کی عالمی حیثیت اور اندرونی سیاست دونوں کو یکسر بدل دیا۔ اور آخر میں 2007 کی وکرا تحریک اور بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے 2008 میں ایک نئے جمہوری دور کی راہ ہموار کی۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے، جہاں ہر کامیابی کے بعد ایک نیا چیلنج منتظر تھا۔ بالکل۔ اس سیریز کے اختتام پر ہمارے ذرائع پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے چند بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں، جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی نازک جمہوریت عسکریت پسندی کے چیلنجز سے بچ کر ملکی سیاسی زمین میں گہری جڑیں پکڑ سکے گی؟ دوسرا، کیا پاکستان کی مختلف قومیتیں اپنے نسلی اور فرقہ وارانہ اختلافات پر قابو پا کر ایک عظیم تر قومی اکائی میں ڈھل سکیں گی؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ملک کا حکمران طبقہ غربت اور تعلیم کی کمی جیسے مسائل سے نمٹے گا جو آج بھی کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں؟ اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر کیا پاکستان اور بھارت اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کا کوئی راستہ تلاش کر پائیں گے؟ اور آخری، شاید سب سے بڑا سوال، کیا پاکستان اپنے بڑے عالمی سرپرستوں پر سیاسی اور معاشی انحصار کم کر کے عالمی برادری میں ایک خود مختار رکن کے طور پر اپنا مقام بنا سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات تو وقت ہی دے گا۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد پاکستان کی تاریخ کے اس اہم دور کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنا تھا۔ امید ہے کہ اس سے ہمارے سننے والوں کو ان پیچیدہ معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید گہری بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہاں، ہم جلد ہی اس سیریز پر ایک سوال و جواب کی نشست منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی